ذہنی سکون اور قلبی اطمینان، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ ذہنی سکون کو اطمینان قلب سمجھتے ہیں۔ ذہن کچھ اور چیز ہے، قلب یعنی دل، جسے روح بھی کہا جاتا ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ ذہنی سکون حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ذہن کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب میں سامان رکھا ہے، انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ ذہن مادی چیز ہے، اور ذہن کو تسکین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادے میں سارا انتظام فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، تو جب بھوک اسے ستاتی ہے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ کھانے کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح جب اسے یہ تھک جاتا ہے تو آرام کر لیتا ہے، اس کو ذہنی سکون کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا دل بھی اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن وہ اسی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی ذہن نے کچھ آرام کیا، کیونکہ ذہن دل کا وزیر ہے، اور دل کو ذہن سے محبت ہے، جسم سے بھی ذہن سے بھی۔ تو جسم کو جب راحت ملتی ہے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اطمینان یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور دل کے اطمینان کے لیے، یعنی ہمارے دل کیسے مطمئن ہوں گے، کیسے ہمارے دل خوش ہوں گے، تو اللہ کی ایک آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان تو میری یاد میں ہے، جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صوفی لوگ اور پیر لوگ، مولوی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور سمجھتے ہیں کہ دل کو اطمینان ملے گا، لیکن اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ یہ یاد نہیں ہے۔ یاد کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک ماں کا بیٹا پردیس میں چلا جاتا ہے، تو ماں کبھی اسے بلا نہیں سکتی، اب ہر وقت اسے اپنا بیٹا یاد رہتا ہے، اور اس کی یاد ماں کو ستاتی ہے۔ آپ نے کسی بھی ماں کو دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیٹے کا نام لے رہا ہوگا، کہ لے رہی ہوگی کہ بھائی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یاد اسے ستا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو بیٹے سے محبت ہے۔ اچھا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یاد، یعنی بغیر محبت کے کسی کو یاد کرنا یہ تو غفلت ہے۔ اب ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بیوی بچوں سے پیار ہے، تو جب محبت ہوتی ہے پھر محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بیوی بچوں سے بڑی محبت ہے، تو سمجھو کہ ان سب کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو یہ بندہ پورے کر رہا ہے، تبھی آپس میں ان کا معاملہ بہتر ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان کے تقاضوں سے بھاگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے پھر اس کی محبت نکل جاتی ہے، اور یہ لوگ اس سے پھر کیا ہوتے ہیں؟ ناراض رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ میری مخلوق جو بے زبان مخلوق ہے، بے ضرر مخلوق ہے، اور یعنی بے بس مخلوق ہے، یہ مخلوق جسے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، محتاج ہے، تو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دینا، اور ان دلوں کو خوش کر دینا۔
تو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اب جب ہم کسی کوئی بندہ ہو جو محتاج ہو، مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگی ہے اور بھوک نے اسے ستایا، کہیں سے کھانا نہیں مل رہا اور ہم نے اسے کھانا دیا، جب وہ کھانا کھاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو دل، یہ جو روح ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن روح کو یعنی دل کو اللہ نظر آتے ہیں، کہ چونکہ دل کا محبوب کون ہے؟ اللہ ہے، اسے علم ہو جاتا ہے کہ میرے یار نے اور میرے محبوب نے کیا کیا، مجھ سے خوش ہو گئے میرے محبوب، اور میرے محبوب مسکرائے۔ تو جب دل اللہ تعالیٰ کی خوشی کو دیکھتا ہے تو اس کے ہنسنے سے اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک معشوق ہے، ایک عاشق ہے، اور اس کی معشوقہ جب خوش ہوتی ہے تو عاشق خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔ ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ باہر سے گھر واپس آ رہا ہے اور بڑا خوش، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بڑا خوش آ رہا ہے، لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی پریشان، خفا، اس کی ماں بھی خفا، اس کی بہنیں بھی خفا، اس کے بھائی بھی خفا، اس کا باپ بھی خفا، اس کے بچے بھی خفا، پریشان۔ تو اس کی خوشی کس چیز میں بدل جائے گی؟ اچانک پریشانی میں اور غم میں، اس کی خوشی غم میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ یہ تو ابھی باہر خوش تھا، ایک دم خوشی غم میں بدل گئی، یہ بھی پریشان ہوا، کیونکہ اس نے اپنے پیاروں کو ناخوش دیکھا، پریشان دیکھا، اس لیے اس کا دل پریشان ہو گیا۔ اور ایک بندہ ہے وہ تھکا ہوا باہر سے آ رہا ہے گھر پہ، اور لوگوں نے باہر ڈانٹا بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا حالت ہوئی ہے اس کی، لیکن جیسے گھر میں پاؤں رکھتا ہے تو سب خوش، گھر والے سب خوش، تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اسے بھی خوشی مل جاتی ہے۔ یعنی معشوقہ کی خوشی میں عاشق کی خوشی ہوتی ہے۔ عاشق کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ جب اس کی محبوبہ، اس کی معشوقہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور عاشق کس بات سے پریشان اور غمزدہ ہوتا ہے؟ جب اس کی معشوقہ غمزدہ رہتی ہے۔ دل کی خوشی کس چیز میں ہے؟ دل کی خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کا دل اسے دیکھ لیتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہے، تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس میں خوشی۔ اور وہ خوشی اسباب کی خوشی نہیں کہ اسباب زیادہ آ گئے تو یہ خوش ہوا، ایسی نہیں، بس خوش، یہ خوش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں؟ وہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہم سارے مسلمان ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک عبادت کرتے ہیں الحمدللہ اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہم کسی مخلوق کی مدد کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، رضا نہیں، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسی عمل سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی خوشی سے کیا ہوتا ہے؟ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی خوشی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اطمینان، اطمینان قلب۔ تو اطمینان قلب مادی چیزوں میں نہیں ہے، اطمینان قلب اللہ کی خوشی میں ہے۔ اللہ کی خوشی مخلوق کو خوش کرنے میں ہے،
جو مخلوق کو ستاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ غسیلا ہوتا ہے نا، بڑا غصہ کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تو جیسے وہ گالی دے دیتا ہے اگلے کا دل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگلے کے دل میں ایک آگ بڑکتی ہے، آگ بڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو ایک گالی دینے والا بھی خوش نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان رہا کرتا ہے۔ مخلوق کو ضرر پہنچانے والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ مخلوق کو جو ضرر پہنچاتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ خوش نہیں ہوتے، اس کا دل دیکھ لیتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے، تو یہ بیچارہ بھی پریشان رہتا ہے، منتشر رہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہے، جیسے اللہ مسکراتا ہے تو دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ، میرا محبوب مجھ سے راضی ہے۔